اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعن عياذ بن حمار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال. وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له الذين هم فيكم تبع لا يبغون أهلا ولا مالا والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك وذكر البخل أو الكذب كذبا والشنزير الفحاش. رواہ مسلم. حضرت عیاض رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جنت والے تین قسم کے لوگ ہیں. نمبر 1، ذو سلطان، بادشاہ، ایسا بادشاہ جو مقسطن، انصاف کرنے والا ہو، متصدقن، صدقہ کرنے والا ہو، لوگوں پر رحم کرنے والا ہو، موفقن، اس کو توفیق دی گئی ہو، یہ توفیق اللہ کی جانب سے اس کو ملی ہو، اور یہ توفیق ملی ہو اسباب خیر کی اور ابواب بر کی، یعنی نیکی کے کاموں کی اس کو اللہ کی جانب سے توفیق ملی ہو. دوسرا آدمی رجل رحیم، ایسا آدمی جو رحم والا ہو، رقیق القلب، نرم دل والا ہو، لکل ذی قربا و مسلم، ہر رشتہ دار کے لیے نرم ہو اور ہر مسلمان کے لیے نرم ہو. تیسرا آدمی وعفیف متعفف ذو عیال، ایک آدمی جو بچنے والا ہو، اور کن چیزوں سے بچنے والا ہو؟ عما لا یحل، ان چیزوں سے جو حلال نہیں ہیں. متعفف، اس کا معنی ہے سوال سے بچنے والا ہو، مانگنے سے بچنے والا ہو. ذو عیال، اور ہو بھی عیالدار اور کنبے والا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ کسی سے نہ مانگے، تو یہ تیسرا آدمی بھی جنتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تین قسم کے جنتی لوگوں کے ذکر کے بعد اہل نار کا ذکر کیا. فرمایا اہل النار خمسۃ، جو جہنم والے ہیں وہ 5 ہیں. نمبر 1، الضعیف الذی لا زبر لہ، وہ ضعیف، کمزور، کہ جس کی کوئی رائے نہ ہو، جس کی کوئی عقل نہ ہو، یعنی عقل اور رائے، غور و فکر، سوجھ بوجھ کے اعتبار سے کمزور ہو. یہاں ذوف سے مراد یہی ہے جس کی تفسیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے. الذی لا زبر لہ، کہ جس کے لیے کوئی عقل نہ ہو، کوئی فہم نہ ہو، کوئی رائے نہ ہو. الذی هم فیکم تابع، وہ لوگ جو تمہارے اندر تابع ہو کر رہتے ہیں. اس کا یہ مطلب شارحین نے لکھا ہے کہ اغنیاء کے تابع ہو کر زندگی گزارتے ہیں، مالدار لوگوں کے ارد گرد گھومتے ہیں، ان کی خدمتیں کرتے ہیں، اور ان مالداروں کے مال سے کھاتے ہیں، اور کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ وہ کس طریقے سے کھا رہے ہیں، پہن رہے ہیں، حلال کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں. لا یبغون اہلا ولا مالا، نہ تلاش کرتے ہیں اہل اور نہ مال. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ شادی کرتے ہیں، اپنا گھر نہیں بساتے، نہ بیوی نہ بچے، کچھ ان کو پرواہ نہیں ہے. وہ شادی سے اعراض کرتے ہیں، اور نہ ہی خود مال حلال کماتے ہیں
کہ حرام سے بچ جائیں، ہمیں حرام نہ کھانا پڑے، دوسروں کے تابع نہ ہونا پڑے، تو وہ اپنا ایک علیحدہ خاندانی نظام نہیں بناتے اور اپنا گھر قائم نہیں کرتے، ایسے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی ہیں، کیونکہ یہ پھر انہی لوگوں کا کھاتے ہیں، مالداروں کا، اور ظاہر ہے کہ ہر مالدار حلال تو نہیں کماتا۔ والخائن الذی لا یخفی لہ طمع، نمبر 2، 5 میں سے نمبر 2، وہ خائن، خیانت کرنے والا کہ جس کی جو طمع ہے، لالچ ہے، وہ مخفی نہیں۔ وَإِن دَقَّ، فرمایا کہ اگرچہ معمولی سی چیز ہو تو یہ شخص پھر بھی الا خانہ ہو، اس معمولی سی چیز میں بھی خیانت کرے گا۔ تو جس کو خیانت کی عادت ہے تو اگرچہ اس کا یہ طمع اور اس کی یہ لالچ تھوڑی سی چیز کے بارے میں ہی کیوں نہ ہو، اگر معمولی سی چیز بھی پائے گا تو اس میں بھی وہ خیانت کرے گا، تو یہ خائن آدمی بھی جہنمی ہے۔ نمبر 3، وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، تیسرا آدمی جو جہنمی ہے وہ ہے جو صبح اور شام اس حال میں کرتا ہے کہ وہ تجھے دھوکہ دیتا ہے تیرے اہل اور تیرے مال کے بارے میں۔ اس کا مطلب شارحین نے یہ لکھا ہے کہ وہ ظاہر کرتا ہے کہ میں امانت دار ہوں، میں پاک دامن ہوں، اور کسی قسم کی میرے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، تو وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ میں جو بات کہتا ہوں، جو کام کرتا ہوں، وہ امانت، دیانت اور عفت کے تقاضوں کے مطابق کرتا ہوں، لیکن جب بھی وہ موقع پاتا ہے تو وہ پھر تیرے اہل اور تیرے مال کے بارے میں خیانت کرنے سے گریز نہیں کرتا، بلکہ خیانت کر کے رہتا ہے۔ ایسا آدمی جو دوسرے کے مال اور اہل میں خیانت کرے اور ظاہر کرے امانت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی جہنمی فرمایا۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے الفاظ بھول گئے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخل کا یا کذب کا بھی ذکر فرمایا نمبر 4 پر، یعنی بخیل یا جھوٹ بولنے والا، ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، تو نمبر 4 بخیل اور کذاب ہوا، جھوٹ بولنے والا، یہ جہنمی ہے۔ راوی نے احتیاط کرتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبارت کیا تھی اس کو ذکر نہیں کیا کہ ایسا نہ ہو کہ عبارت کے ذکر کرنے میں اونچ نیچ ہو جائے، لیکن مضمون یاد رہا اور علی سبیل شک اس نے ذکر کر دیا۔ اس کے بارے میں شارحین نے یہ لکھا ہے، یہ بھی اب ممکن ہے کہ ان دونوں کو ان یجعل اثنین من الخمس، کہ ان دونوں کو ہم ایک ہی شمار کر لیں، کہ بخیل بھی بنا لیں اور بخیل کے ساتھ ساتھ وہ جھوٹ بولنے والا بھی ہو، تو ایسا شخص جہنمی ہے۔ نمبر 4 پر تو بخیل کذاب ہوا، اور نمبر 5 الشنزیر الفحاش، یہ شنزیر کی تفسیر خود حدیث میں موجود ہے، الفحاش، فحش گوئی کرنے والا، برے اخلاق والا، یہ شخص بھی جہنمی ہے۔ اس حدیث میں بھی جنت والوں کا جب آپ نے ذکر کیا تو اس میں نمبر 2 پر رجل رحیم کا ذکر کیا، ایسا آدمی جو رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو صفت رحمت سے نوازیں اور خلق خدا کے ساتھ رحم کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائیں۔